ایسے ادارے آج بھی قائم ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے بچیوں کی اچھی تربیت ممکن ہے. جو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کی تربیت نہیں ہو سکتی وہ یہاں وزٹ کریں. الحمدللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اسکولنگ شعبے والے بھی حفظ والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو بچہ ہمارے پاس داخل ہو گیا اب اس کی اول سے لے کر اختتام تک اس کی ساری ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ کو جو آوازیں آ رہی ہوں گی اس میں ساؤنڈ کی تو یہ ماشاءاللہ چھٹی کا ٹائم ہے اور یہ بڑی سیکورٹی کے ساتھ جو ہے ایک ایک بچے کا نام ایکسپلین کر کے اس کو بھجوایا جاتا ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوگی اس میں ضرور. تو چلے آئیں قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور البرکہ کا ماشاءاللہ سے ابتدا 2003 میں ہوا تھا لاہور میں. اور ویسے تو انسٹیٹیوٹ کافی زیادہ ہیں لاہور میں، مدرسے ہیں حفظ کے اور اسکولنگ کے، لیکن ان کی کیا اسپیشلٹی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ واحد وہ سسٹم تھا جس میں اسکول کو اور حفظ کو دونوں کو بیلنس دین اور دنیا کے حوالے سے لے کر چلا گیا ہے. اور ان کا سسٹم شروع سے بہت اچھا رہا. اور ان کی اسکولنگ کا جو سسٹم ہے وہ تو اس معیار کی ہم بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کا معیار اتنا اچھا تھا کہ بچے ماشاءاللہ سے ہر بار ان کے جو ہے وہ ٹاپ کرتے ہیں بورڈ کے ایگزامز میں. اور انہوں نے یہ ادارہ کیوں شروع کیا، کس نے شروع کیا اور کس لیے شروع کیا، جبکہ دارالحکم بھی چل رہا تھا، اقرا بھی چل رہا تھا، ان کا کیا مقصد تھا یہ ہم انہی سے جانتے ہیں. یہ ناظم تعلیمات کے ساتھ قاری عظمت صاحب کے ساتھ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ. صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر قاری الحمدللہ. صاحب جیسے کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ 2003 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اس کے آغاز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے جو ادارے کو بنانے والے جناب طلعت محمود صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جناب حامد شریف صاحب ہیں، اس طرح ہمارے پرنسپل مولانا حسان صاحب ہیں، یہ حضرات اقرا کے اور مدارس کے سارے اور مختلف اسکولوں کو جانتے تھے. تو ان کے دل کے اندر یہ امنگ پیدا ہوئی کہ ہم ایسا کوئی ادارہ بنائیں کہ جس ادارے میں حفظ اور اسکولنگ دونوں شعبے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات بچوں کی تربیت کے حوالے سے تینوں شعبوں کو ہم آسن انداز میں لے کر چل سکیں. تو 2003 میں اس ادارے کا انعقاد کیا گیا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بچوں کی دنیاوی تعلیم بھی اور حفظ کی تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت کے حوالے سے ہر چیز کو، یعنی جو سال کے دوران نماز اور یومیہ کے اعتبار سے نماز ہے، رمضان ہے، اس طرح مختلف ایام آتے ہیں، ان دنوں میں بچوں کو اور والدین کو اس ادارے کے ذریعے سے ہم آگاہی کر سکیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ادارے کا وجود بنایا گیا. قاری صاحب یہ جو رمضان کا جو ہے آمد ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کا کیا پروسیجر ہوتا ہے والدین کے ساتھ اور بچوں کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ رمضان مبارک میں ہمارے تعلیمی اوقات تو تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے شروع میں ہم ایک بزم رمضان کے حوالے سے ایک پروگرام کراتے ہیں جس میں پورے رمضان کے اعتبار سے روزے کی فضیلت، روزے کے وجوب کی بات، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل، پھر آخری عشرے کے فضائل، عید اور عید کے ساتھ کی جو احکامات ہیں، ان ساری چیزوں کو تھوڑے چھوٹے پوائنٹوں کے اندر بچوں کو یاد کرواتے ہیں اور پھر وہ بچے ایک پروگرام کے اندر اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ پیغام پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ایسا پروگرام ہوتا ہے تو والدین تک عمومی طور پر رمضان المبارک کی آمد اور رمضان المبارک کے فضائل اور قرآن کے فضائل اور آخری عشرے کے فضائل، خصوصاً تاکرات جو اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے جاتی ہیں جس سے والدین بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ذریعے وہ معلومات مل جاتی ہیں جن کے لیے ہمیں کتابیں اٹھانی پڑنی تھیں، لیکن بچوں نے یہ پروگرام کر کے اپنے گھروں میں آواز پہنچا کے ہمارے لیے یہ آسان کر دیا ہمارے بچوں نے کہ ان کو ان ساری چیزوں کی معلومات ہوتی ہیں. تو ہم ان سے اس چیز کو حاصل کرتے ہوئے رمضان کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں. قاری صاحب جیسے کہ ہم اکثر اداروں میں جاتے ہیں تو مینجمنٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ زیادہ تر اپنے آفس میں ہی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. ہم نے آپ کے انتظامات میں دیکھا کہ موسٹلی آپ بھی باہر تھے بچوں کو سی آف کرنے کے لیے جب انہیں لینے آئے ہوئے ہیں پیرنٹس، اور آپ کے باقی صاحبان بھی. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ لوگ کیوں مطلب اتنا زیادہ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم
اسکولنگ شعبے والے بھی، حفظ والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو بچہ ہمارے پاس داخل ہو گیا، اب اس کی اول سے لے کر اختتام تک اس کی ساری ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے ایک ہے کہ ہم کلاسوں میں کبھی کبھی جائیں تو بچے کو دیکھیں، تو نہ بچے کے ہم مزاج سے واقف ہو سکتے ہیں، نہ اس کی تعلیم سے واقف ہو سکتے ہیں، نہ تربیت سے واقف ہو سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جہاں جس برانچ میں جو بھی ہیڈ ہیں وہ سارے ہیڈز ایسے کرتے ہیں کہ خود کلاسوں میں جا کر ایک ایک بچے کو دیکھتے بھی ہیں، اور ان کی سبق کا حفظ کے اعتبار سے جو بیٹھے ہیں ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کا سبق کیسا چل رہا ہے، سب کی کیسی چل رہی ہے، منزل کیسی چل رہی ہے. تو یومیہ بنیاد پہ بھی دیکھتے ہیں، پھر مہینے کے بعد ان کے جائزے ہوتے ہیں، اس میں ان کی تعلیم کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس طرح اسکولنگ کا شعبہ ہے، ہماری میڈ میں خود جا کر کلاسوں کے اندر دیکھتی ہیں کہ ٹیچر کیسے ٹیچنگ کر رہی ہے اور بچے کیا ٹیچر کی بات کو لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، تو یہ خود دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے صبح آنے کے استقبال میں اور جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا ہر فرد، استاد، معلمات اور جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جیسے بچے صبح سے ہی سالم گھر سے آئے ہیں اسی طرح سے ہی سالم واپس جا سکیں. تو ان کی نگرانی کی جاتی ہے، چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہیں تو بچوں کے اندر بچپنا تو ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت نہ کر لیں کہ جس سے ان کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے. تو اس بنا پر جب چھٹی ہوتی ہے تو سارے اساتذہ بھی اور ہمارے ذمہ داران بھی اپنی اس ڈیوٹی کو خوشی سے انجام دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے خیر و عافیت سے واپس گھروں کو چلے جائیں. اچھا قاری صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، والدین زیادہ تر جو ہے وہ ہائی فائی اسٹینڈرڈ پہ بچوں کو بھیجنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ یورپ کے سٹائل کے، باہر کے سٹائل کے جو ہیں انگریزوں کی طرح بچوں کو بنا سکیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ پھر بھی یہاں پہ کافی اسٹرینتھ ہے اور والدین بڑے مطمئن ہیں. ہم نے فنکشن میں بھی دیکھا کہ کافی والدین مطمئن جا رہے تھے. تو آپ کس طرح یہ ایسے والدین کو مطمئن کر پاتے ہیں؟ الحمدللہ، اصل میں انسان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت رکھی ہے. اس انسان کی اور جنوں کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، عبادت کر سکے. ہم دیکھتے ہیں واقعہ ہی اس وقت یورپین ممالک کا ہمارے مسلمانوں پر کافی اثر ہے، لیکن اس بات کا جو ایمان لوگوں کے اندر ہے وہ ایمان لوگوں کو اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ ہم بچے کو ایسا ماحول دیں جس سے ان کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو سکے اور دینی تعلیم بھی حاصل ہو سکے. تو اس کے لیے کہ والدین جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں، تعلیم بھی اعلیٰ مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن ہے، اسلامی طور طریقے وہ بھی ہمارے بچے کو ملتے ہیں، تو دونوں تعلیموں کو دیکھتے ہوئے والدین اس بات پر خوش ہوتے ہیں. اور جب والدین آتے ہیں، بعض وقت ایسے بھی ہوا کہ بعض والدین واقعہ ہی وہ دینی لوگوں کو اچھا نہیں سمجھنے والے ہوتے، لیکن وہ چاہتے کہ نہیں، ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہاں سے تعلیم حاصل کروائیں کہ یہاں آپ لوگوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ آپ نے خالصتاً ایک دین کا ماحول نہیں، خالصتاً دنیا کا ماحول نہیں، بلکہ درمیانہ روی کے ساتھ ان شعبوں کو لے کے چل رہے ہیں، جس سے ہمیں ایک محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دین بھی ہو، دنیا بھی ہو. تو اس بنا پر والدین کا رجوع الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہیں سے تعلیم حاصل کر کے جائے. ڈاکٹر صاحب، موسٹلی ایسے اداروں میں جو ہے وہ مسلک کے بارے میں بڑا سوچا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا ہم نے انوائرمنٹ نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ کہ مسلک اصل میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور مسلمان ہیں. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مذہبی اختلاف، مسائل کا اختلاف تو صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان سارے اختلافات سے ہٹ کر ہم بچوں کی تربیت ایسی کر دیں کہ بچہ جس مذہبی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، 5 وقت کا نمازی بنے، سچ بولنے والا بنے، دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ معیار کی حاصل کرے اور قرآن بھی اعلیٰ درجے کا حاصل کر کے آئندہ مستقبل میں اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے ایک وفادار
بندہ بن کے، انسان بن کے خدمت کرے تاکہ اس سے لوگوں کو صحیح طریقے سے فائدہ ہو سکے۔ تو بعض والدین ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کس مسئلے کے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں کسی مسئلے کو اجاگر نہیں کیا جاتا، ہم تو صرف یہ اجاگر کر رہے ہیں کہ قرآن ہم اللہ کی کتاب ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، بچوں کا 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے جب والدین سے بات کی جاتی ہے تو پھر اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ واقعی آپ نے جس طریقے سے لیا ہوا ہے، کبھی ایسی بات الحمدللہ ہوتی نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو پریشانی ہو۔ تو ہر مسلک کے لوگ ہمارے پاس پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، ہم ان کو کبھی کسی باتوں میں الجھاتے نہیں ہیں۔ ہاں، جو متفقہ چیزیں ہیں ان پر ہم کہتے ہیں کہ سارے آ جائیں، اور یہ مسلمان ہونے کے ناطے پہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں تاکہ مستقبل میں وہ دین پر چل کر اپنی دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ جی، ہم نے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر مسلک کے بچے جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور وہ بالکل بھی آپس میں فیل نہیں ہوتا کہ یہ کسی مختلف مسلک کے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اچھا کر صاحب، جیسے یہ دارالحکم ہے، اقرا ہے، ماشاءاللہ کافی ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ حفظ کروایا جا رہا ہے، تو ہم جب سے 8-10 سال سے اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماشاءاللہ ایک تجوید کا ایک الگ ہی رنگ ہے۔ تو اس کی تجوید ماشاءاللہ میں بہتر سے بہتر ہی کروں گی کہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی تجوید ماشاءاللہ سب سے اچھی ہے؟ اس میں پہلی بات ہوتی ہے کہ جس استاد کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس استاد کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہوا ہے، اس کی تجوید کی کیا کیفیت ہے۔ جب ہم استاد کا انٹرویو لیتے ہیں تو اچھی طریقے سے ہم بھانپتے ہیں کہ آیا یہ اس شعبے کو صحیح طریقے سے لے کر چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا۔ تو جب ہم انٹرویو میں دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، جو شعبے کے ہیڈز ہوتے ہیں، وہ اس شعبے کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آیا استاد نے جو انٹرویو کے وقت میں ہمارے ساتھ بات کی تھی، آیا وہ اس پر پورے اترے ہیں کہ نہیں اترے۔ تو اس کو بارہا چیک کیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے اس شعبے میں کہ انفرادی توجہ استاد کی بھی اور ذمہ داران کی بھی انفرادی توجہ سے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ 2 چیزوں کا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باہر سے حضرات بھی امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں، ایک تو تجوید اور دوسرا منزلوں کی پختگی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی باقی جگہوں سے منفرد ہے، اس وجہ سے کہ یہاں خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ الحمدللہ میری پاس بچیوں کی برانچ ہے، تو میں اس برانچ کے اندر یا دوسری برانچوں کے اندر بھی الحمدللہ جب ہمارے بچوں کا وفاق کا امتحان ہوتا ہے اس سے پہلے عام طور پر ہمارے 5 سے 10 پارے روزانہ سننے کی روٹین ہوتی ہے، جس سے تجوید تو اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی منزلیں بھی بہت پختہ ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری بچیوں کو عام بچوں سے اور عام جگہوں سے ہماری بچیوں کو بہت زیادہ اچھا قرآن یاد ہوتا ہے اور دیر تک یاد رہتا ہے۔ ابھی کتنی بچی میری شروع 2003 سے جب سے میں آیا ہوں تو کتنی شاگردہ ایسی ہیں کہ جو مستقل ہر سال گھر میں قرآن سنانے کا رمضان میں اہتمام کرتی ہیں، اور والدین اس وقت میں جب ختم قرآن ہوتا ہے بلاتے بھی ہیں، اور بعض وقت والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ لوگوں کو دل سے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری بچیوں کی منزلیں بہت بہتر یاد کروائی۔ جی ماشاءاللہ، بچوں کی جو تجوید ہے اس کا تو فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑیں گے۔ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ماشاءاللہ ان کی قرت، ان کی آواز، تو آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ماشاءاللہ ان کی تجوید کیسی ہے، اچھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لیکن جذباتی تھا، اس نے بچوں کو مارا، نشانات پڑ گئے، والدین آ گئے، مسائل کھڑے ہو گئے. الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں بار بار استادوں کو سمجھائی بھی جاتی ہیں. پھر ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ہر کلاس کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے جس کو ہم خود رن کر رہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ استاد کس طریقے سے بچوں کو پڑھاتا ہے. تو ہم یعنی ایک تو ان کی ماہانہ سیلری، دوسری ان کی ساتھ ساتھ تربیت کے لیے، جیسے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس طرح الحمدللہ استاذہ کی بھی تربیت کے لیے، قرآن حضرات کی معلمات کی تربیت کے لیے مختلف ہمارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ان کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شوق سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، جس وجہ سے دیر تک الحمدللہ ہمارے ہاں کام کرتے ہیں. بلکہ جب میرا انٹرویو ہوا تھا تو حضرت مولانا حسان صاحب اور جناب حامد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں بیسک میری فیصل آباد سے ہے. تو جب انٹرویو ہوا تو مجھے دونوں حضرات نے بیٹھ کر ایک بات فرمانے لگے کہ صاحب آپ نے ٹھیک ہے ہم آپ کا انتخاب تو کرتے ہیں، لیکن آپ نے جب ہمارے ادارے میں آنا ہے، یعنی آپ کے آنے کا فیصلہ ہو گیا تو آپ نے یہاں موت تک کی سوچ کے آنا ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا. تو الحمدللہ یہ چیز ہم اسی وقت ہی ہوتی ہے جب ایک ادارے سے آدمی کچھ توقعات ہوتی ہیں اور ادارے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب 2003 سے لے کر اب تک مسلسل چل رہے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی گو میری اور بھی مصروفیات ہیں، لیکن حضرات کی طرف سے وہی شفقتیں جو پہلے دن سے ہماری چل رہی ہیں، آپس میں ہم بہت مل کے چلتے ہیں، جس سے اگر انسان ہونے کے ناطے پہ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو بیٹھ کے اس بات کو حل آسن انداز سے کر لیا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر کوئی بات نہ رہے اور آگے اچھے سے اچھا کام میں ہم اپنا نتیجہ دے سکیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا وہ تو اسی چیز سے ہی پتہ چل جاتا ہے جب ہر سال پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے مختلف اسکولوں میں. تو جب پیرنٹس جاتے ہیں، میں خود بھی انہی میں شامل ہوں، جائیں تو ٹیچر ہر سال چینج ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں جتنی بار ہر سال آئیں ماشاءاللہ سے وہی ٹیچر سامنے نظر آتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ سب کی شفقت ہے اور آپ کی تربیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قاری صاحب موسٹلی مدرسوں میں اور اس طرح کے اداروں میں نا کہتے ہیں حفظ کا جو شعبہ ہے وہ مار کے بغیر نہیں چلتا. تو آپ لوگوں کے یہاں سے کبھی ہم نے کوئی شکایت نہیں سنی کہ کسی بچے نے گھر جا کے کہا ہو کہ میں مار پٹی ہے یا استاد نے اس طرح کہا، جیسے کہ میل حضرات ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا غلط واقعہ نعوذ باللہ جو کہ اکثر ہی کسی نہ کسی جگہ سے سننے کو ملتا ہے اسپیشلی حفظ کے شعبہ جات میں، لیکن آپ لوگوں کے ریکارڈ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ سب کون اور کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ جی سب سے بڑی بات ہے کہ نیک کام جو ہوتا ہے نا صرف اپنے علم یا اپنی سوچ یا اپنی عقل کے بل بوتے نہیں اچلتے، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوتی ہے. جہاں الحمدللہ ہمارے ہاں دن کو استاذہ محنت کرتے ہیں، اس ہمارے ذمہ داران حضرات دن کو اپنے شعبوں کو چیک کرتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمہ داران حضرات صبح تہجد کے وقت اٹھ کر حالانکہ اسکولنگ کے شعبے کا اتنا نہیں ہم توقع کرتے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے افراد اسکولنگ کے شعبے میں موجود ہیں اور حفظ کے شعبے میں موجود ہیں کہ صبح تہجد میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے ادارے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ان دعاؤں اور اعمال کا صلہ ہے کہ ایسی بڑی آفات سے اللہ تبارک تعالیٰ میں محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر ہم سب سے بڑی بات میں اپنے اساتذہ سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں مار کے پڑھانا کوئی کمال نہیں ہے، اصل ہے پیار کی مار بچوں کو دینا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بات پر ہزاروں دفعہ تجربہ کیا ہے
کہ بعض وقت ایک بچہ ڈانٹ سے نہیں چلتا، جب اس کو تھوڑا سا پیار دے دیتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں، اس کے کوئی کبھی اس کو ٹافی دے دی، کبھی کوئی چیز دے دی، تو موقع کبھی اسٹار دے دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان بچوں کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم سینے سے لگاتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ استاد کو انفرادی طور پر اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ کمزور کو کمزور کہنے سے اور کمزور نہیں ہم کرنا چاہتے، بلکہ اس کے اندر جو اگر ایک بھی خوبی ہے اس خوبی کو اس بچے کے سامنے بیان کیا جائے، بیٹا دیکھو یہ آپ مطالعہ اچھا کر لیتے ہو، بیٹا آپ انگلش کی لرننگ اچھی کر لیتے ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا میتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور حفظ میں جیسے کہتے ہیں کہ مطالعہ اچھا سنایا، تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے مطالعہ سنا لیا، آپ نے کوشش کی، سبق پہ بھی کوشش کرو، منزل پہ بھی کوشش کرو، تو انشاءاللہ العزیز آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو الحمدللہ یہ احساس کمتری کی طرف نہیں بچے کو ہم جانے دیتے، بلکہ اس کو حوصلہ دلاسا دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناظرین یہی وجہ ہے کہ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ان کا 14 اگست کا پروگرام ہے۔ اسی میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ اب میں یوم آزادی کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی اپنی طلبہ عائشہ شہزاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تر۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو محض وجود میں آیا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک اور رات لیلۃ القدر کی تھی جب مسلمانوں کو خوشخبری نصیب ہوئی۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں، ان بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنایا۔ زلزلوں کی نہ دسترس ہو کبھی، زلزلوں کی نہ دسترس ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تک ہم پہ گزرے قیامتیں، لیکن ہم پہ گزرے قیامتیں، لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ پروگرام ہے اسی طرح جو ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن ان کی ہوتی ہے، اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بچوں کا کانفیڈنٹ اور بچوں کا خود اعتمادی جو ہے وہ اتنی اچھی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ خود جج کریں گے کہ یہ بچوں کو کانفیڈنس کس طرح دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد جو ہیں وہ جس طرح کی تربیت کریں گے بچے میں اسی طرح کی تربیت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ آپ پروگرام میں اسکرین پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو 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 کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت میزان پل پر 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 دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے وہ روشن شمس تشریف لا رہی ہیں. تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں وہی فاطمہ کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں
سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل و دماغ میں پیوست ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت و عظمت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عظمت کے بغیر نہ اطاعت رسول کا کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی سنت نبویہ پر چلنے کا کوئی فائدہ اور نہ ہی ایمان کامل و مکمل ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ سیرت طیبہ کے عنوان کی تقریر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سید محمد عاطف کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه السلام۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم آشکار کر دیا۔ قابل صد احترام جناب صدر محفل و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مورخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کی جود و سخاوت کی وجہ سے، نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم و رستندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے۔ تو میں اس ذات اقدس کی سیرت کیوں بیان نہ کروں جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک بات سچ ہے کہ جو ان لوگوں میں کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا اور میرے آقا کا ہر کمال کامل تھا۔ سامعین گرامی، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، لیکن حاتم کی سخاوت کا اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ کہ جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے اظہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی۔ سامعین گرامی، میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، لیکن نوشیروان کے عدل کا اس رسول ہاشمی کے عدل کے ساتھ کیا نسبت کہ جس نے عرب کے وحشی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سامعین گرامی، ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچہ خدا ہما دارند دو تنہا داری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اسلامی اعتبار سے یہ اہم مہینہ ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اس کی مناسبت سے ادارہ حاضہ میں ایک بزم جو بزم رمضان کے نام سے منعقد کی گئی ہے. الحمدللہ موقع کی مناسبت کے مختلف پروگرام ہوتے رہے ہیں جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ تربیتی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کی ایک قریب بزم ہے. اس مبارک موقع پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ادارے کے نائب مدیر حضرت مولانا مفتی طارق ایوب صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرما کر ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور ہمیں شرف عطا فرمایا جو کہ انشاءاللہ ہماری نجات کا باعث ہے. میں دعوت دیتی ہوں عشق و امتیاز کو کہ وہ آئیں اور رمضان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من أمر وسلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. افطاری کے وقت کی دعائیں. بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. افطاری کی مشہور دعا یہ ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لائی ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتی ہوں. حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. ترجمہ: اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانگتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے. بعض کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے یا واسع الفضل اغفر لی. ترجمہ: اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما. اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتے جائیں گے. اچھا کر سکتے آپ لوگوں کی 4-5 برانچز چل رہی ہیں ماشاءاللہ. بوائز اور گرلز کی الگ الگ برانچ چلتی ہیں. موسٹلی اداروں میں ایک اور بات جو ہے وہ اس طرح کے اداروں میں اسپیشلی حفظ کے کامن ہوتی ہے کہ حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کسی بچی کے ساتھ کبھی کسی بچے کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا وہ باپردہ ماحول بچیوں کا، اور یہ چیز ہم جو ہے وہ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ اس کو مینیج کر کے رکھنا اور اس کی ریپوٹیشن کو برقرار رکھنا
یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ اصل بات میں نے پھر اسی طرف آؤں گا کہ یہ سب سے بات بڑی ہوتی ہے قبولیت کی. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی معاملے کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. واقعی آپ کی بات جو ہے، مرد اور عورت کو ایک جگہ پہ جمع کرنا جیسے آگ اور پانی کو جمع کرنا ہے. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوگی تو تیسرا وہاں شیطان ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے جو نیک اعمال ہیں، روزانہ کی دعاؤں کا اہتمام ہے، پھر اساتذہ کے ساتھ یہ بات کا مذاکرہ ہونا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اس طرح وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. تو یہ حکم کو بارہا دفعہ اساتذوں کے سامنے، معلمات کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے. میں ایز اے ہیڈ ہونے کے اگر میں کہوں کہ میری معلمات جو اسکولنگ والی ہے، اگر کہیں کہ مجھے نام لے کے اس کو سامنے کر دیا جائے تو شاید مجھے نہ پتہ چلے کہ یہ کون سی ٹیچر ہے. ہاں نقاب میں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے کلاسوں میں، جب ہم جاتے ہیں پردہ کرا کے جاتے ہیں تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کلاسوں میں تو اپنا کام بہتر سے بہتر ہو، لیکن عمومی طور پر اختلاط سے ہم ہر گریز کرتے ہیں اور ان کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں کہ جب اختلاط ہوگا آپس میں تو معاملات بنیں گے. ہم کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ تو ہمارے ساتھ بات کرے، ہم اس کو انشاءاللہ آسان انداز میں حل کروا دیں گے. اس بنا پر الحمدللہ اس چیز کو بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مدد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک اس چیزوں سے ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. جی ناظرین، آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بچیوں کا باپردہ ماحول، چاہے وہ فنکشن ہو، چاہے کسی قسم کی بھی گیدرنگ ہو، لیکن بچیاں اپنے باپردہ رہنے کے باوجود خود اعتمادی میں ہیں. ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کو باندھا گیا ہے یا پردے میں مجبور کر کے رکھا گیا ہے. یا آپ خود اسکرین پہ جو ہے فنکشنز میں دیکھیں گے کہ اس طرح کیسے ہے. اچھا کر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ کا ماشاءاللہ ادارہ جو ہے وہ بہت اچھا، ہر برانچ ماشاءاللہ ٹاپ پہ رن ہو رہی ہے اور بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے. تو کیا آپ لوگوں کو کوئی فنڈ وغیرہ، کوئی ڈونیشن بھی آتی ہے باہر سے، یا حضرات خود ہی جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو ڈونیشن وغیرہ باہر سے تو کوئی خاص نہیں آتی. البتہ ادارے کے ذمہ داران نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچے ایسے آتے ہیں کہ جن کے پاس فیس پورا دینے کے لیے ہمت نہیں ہوتی تو ان کی فیس میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے تاکہ ان کا بچہ بھی یہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے. خصوصاً قرآن مجید کے شعبے میں جب کوئی والدین آتے ہیں تو جہاں تک ہو سکتا ہے ادارے والے اس کی الحمدللہ معاونت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بعض لوگ ہیں کہ اہل ثروت جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بچہ دے دیں کہ جس کو ہم حفظ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں فیس کارڈ بنا دیں. تو ایسے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری عوام اٹھاتی ہے. وہ اپنے شوق سے، کوئی ہماری طرف سے کوئی لوگوں کے اوپر کوئی زور نہیں ہوتا بلکہ کوئی شوق سے آ کر کہتے تو ایسے بچوں کو موقع دے دیا جاتا تو ہے. کیا آپ پسند کریں گے کہنا کہ اگر کوئی مطلب آپ کے ادارے کی خوبصورتی کو اور اس کے ماحول کو دیکھتے کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، اگر کوئی اس معاملے میں آتا ہے کہ بھی میں اس شعبہ حفظ کے معاملات کو کرنے کے لیے اس میں اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت میں درجات حاصل کرنے کے لیے میں خرچ کرنا چاہوں گا تو اس کو پھر مشورے کے ساتھ اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنے مال کو استعمال کرے. تو انشاءاللہ اس کے جو دیا جائے گا وہ یہ ادارے پہ احسان نہ سمجھے بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے خرچ کرے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان بچوں کو اوپر استعمال کریں گے جو واقعی اس چیز کے مستحق ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو یہاں پہ والدین آتے ہیں، جن کے بچے آتے ہیں، یہ پیغام ان تک بھی جائے گا. سب سے پہلا حق تو ہم لوگوں کا بنتا ہے جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو صابع حیثیت ہیں، ماشاءاللہ سے ویل سیٹل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ اس میں حصہ ڈالیں، تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ مزید ڈیولپ کیا جا سکے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور مستحق بچے بھی جو ہے وہ تعلیم لے سکیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی اچھی فیملیز کے بچے آتے
ہیں اور وہاں کچھ لو طبقے کے لوگ بھی ہیں، لیکن دونوں کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بچے آپس میں بڑے اٹیچ ہیں، جبکہ لوگ بڑی ہائی فائی فیس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. آپ لوگوں کی فیس بھی مناسب ہے، تو یہ دونوں کس طرح کمبائن ماشاءاللہ اتنے آسان طریقے سے چل رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کو ہم ذکر نہیں کرتے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے آ گئے ہیں آپ کے پاس، 20 بچوں کی تعداد ہے، 15 بچوں کی تعداد ہے، اب جو آپ کے پاس آپ کے کمرے میں آ گیا، آپ کی نگرانی میں آ گیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آسان انداز سے ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کی تربیت بھی کریں. البتہ یہ جو فرق ہے واقعی یہ فرق تو ہے، لیکن دین نے کوئی اس میں فرق نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا تقوی والا ہے، عزت والا تقوی والا ہے. تو یہاں یہ چیز ہم بچوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ایک بچے کو ہم اس بات کی فوقیت دیتے ہیں کہ یہ اہل ثروت کا بچہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کسی آیا کا بچہ بیٹھا ہے، تو یہ موازنہ جب کرے گا آپس میں تو یہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو ہم اس چیز سے نکالتے ہوئے ان کو کمرہ، ان کے لیے اے سی، اس کی جو سہولیات ہیں وہ یکساں ہیں، خواہ وہ غریب کا بچہ ہے، خواہ وہ امیر کا بچہ ہے، خواہ وہ پوری فیس پے کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، لیکن جو مراعات ہم دے رہے ہیں اس میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. اور پھر اسی طرح تعلیمی معاملات میں جب وہ بچے جیسے خواہ وہ امیر کا بچہ ہے خواہ غریب کا بچہ ہے، جب پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے ان دونوں کی حوصلہ افزائی اسی طریقے سے کی جاتی ہے کہ جو سالانہ ہمارے رزلٹ ہوتے ہیں اس میں پھر ان کے انعامات ہیں تو شیلڈ وغیرہ ہم دیتے ہیں یا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو اس حساب سے دیتے ہیں جس سے یہ چیز کم فیل ہوتی ہے. پھر دوسرا ان کے اندر سے یہ دوری ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ایک پارٹی کروا دیتے ہیں تاکہ پوری کلاس مل کے کھائے پیے. یہ جو تھوڑا سا امتیاز ان میں ہے یہ ختم ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے پھر دسترخوان عام طور پہ عام دنوں میں بھی دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہم ایسا پروگرام رکھ دیتے ہیں جس سے بچے پھر سارے آپس کے ساتھ مل کے کھاتے ہیں اور پھر ان کو احادیث کی روشنی میں سمجھایا جاتا ہے کہ مل کے کھانے میں برکت ہے. تو اس سے بھی بچوں کے دل بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ خاص فرق نہیں رہتا بلکہ مل کر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جی ناظرین، بالکل اس طرح جیسے کہ آج ہم آئے ہیں تو ان کے ہاں نیو سیشن کی بچوں کی پارٹی تھی، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بچے تیار بھی ہوئے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے. تو آج ان کی اسپیشل پارٹی تھی نیو سیشن کی. اچھا قاری صاحب، آپ کے جو اینول رزلٹ ہیں ماشاءاللہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں بچے بڑے ٹاپ کرتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم آپ کا حفظ کے ساتھ ساتھ بہت بہترین ہے، اور اس کا پروف تو جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے سب لوگ کہ کس طرح بچے جو ہیں انعامات حاصل کر رہے ہیں. محمد حسان صاحب اور عظمت صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے تمام پروگرام میں حصہ لینے والے بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. حاصل کر رہے ہیں، ان کی رائٹنگ جو ہے ماشاءاللہ اتنی زبردست ہے کہ بہت زیادہ ہائی فائی اسکولوں میں بھی رائٹنگ پہ فوکس نہیں کیا جاتا، اور اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے جو بچوں کا جو ہے وہ انعامات جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، تو ان کا ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے رزلٹ کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور آپ کو ایک خاص بات جو آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں آج قاری صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوں، اور ہم ان کا جو ہے فرسٹ انٹرویو ہم لے رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو ہے وہ میڈیا پہ کبھی انٹرویو نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے ان کے ادارے کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ چلی، کیونکہ بیسیکلی ان کا مقصد ایڈورٹائزمنٹ یا اپنی مشہوری کرنا، پبلسٹی کرنا بالکل بھی نہیں ہے.
میری ایک خواہش تھی کہ میں اس ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں جو میں کر سکتی ہوں. وہ راز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میری ماشاءاللہ سے 2 بچیاں جو کہ یتیم تھیں اور ایک بچی جو ہے وہ میٹرک کر کے یہاں سے حفظ کر کے اور میٹرک میں ٹاپ کر کے گئی ہے. اسکرین پہ آپ اس کی تصویریں دیکھیں گے. چھوٹی ماشاءاللہ 12 سال میں حفظ کر کے یہاں 5th کلاس کر کے گئی ہے. دونوں بچیوں نے ٹاپ کیا ہے اور یہ صرف یہ قاری صاحب کی کرم نوازی ہے، شفقت ہے اور رحمت ہے. جبکہ بغیر والد کے بچیاں بگڑ جاتی ہیں، بہت مشکل حالات سے وہ گزرتی ہیں. جتنا عرصہ میرے بچے یہاں پڑھے ہیں انہوں نے ان کو بالکل ایک باپ، نانا، دادا کہہ لیں اس کی حیثیت سے ان کو تربیت دی، اور اس تربیت کا یہی آج تک یہ اثر ہے کہ میری بچیوں کو بالکل بھی جو ہے وہ باہر کی دنیا کا نہیں پتہ. وہ اتنے باپردہ ماحول میں رہ کے گئی ہیں کہ دل خوش ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں نے کام شروع کیا تو سوچا کہ سب سے پہلے ادارے میں وہاں جانا ہے میں نے جس ادارے سے میرے بچوں نے ابتدا کی تھی. تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ کاٹ صاحب نے ان کو اتنی اچھی تربیت دی کہ آج میرے بچوں کی سب تعریف کرتے ہیں. تو پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں اس وجہ سے اس ادارے کا انٹرویو کر رہی ہوں، لیکن یہ میری خواہش تھی کہ جہاں میرے بچوں نے تعلیم لی ہے ہم اس کو ضرور دکھائیں میڈیا پہ کہ ایسے ادارے آج بھی قائم ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے بچیوں کی اچھی تربیت ممکن ہے. جو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کی تربیت نہیں ہو سکتی وہ یہاں وزٹ کریں. یہ نیو مسلم ٹاؤن میں ان کی برانچز موجود ہیں. جس مرضی برانچ میں آئیں. قاری عظمت صاحب کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے سکرین پہ چل رہا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکولنگ اور حفظ ماشاءاللہ بہترین ہے، ہر جگہ پہ چلتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہیں گے یہاں مثال میرے بچوں کی قائم ہے. بچیوں کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے ماحول بہت اچھا ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے. تو آپ ضرور یہاں چکر لگائیں اس سینس میں بھی اپنے بچوں کے لیے، اور اگر نیکی کمانا چاہتے ہیں تو اس سینس میں بھی آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے ادارے ہم لے کے نیکسٹ آپ کی خدمت میں اسی طرح کی پرسنالٹی کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.